اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شفقت علی قادری، میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ نگار انعام خان انصاری صاحب۔ انصاری صاحب، آپ شعبہ تعلیم سے کافی عرصے سے منسوب رہے ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو شعبہ تعلیم ہے اس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ؟ شکریہ جی کاظمی صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ تو بات اس طرح ہے کہ جب تک گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر یہ یکساں نظام نہیں بن سکتا، اب تک یہ نظام محکمہ تعلیم کا درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں دیکھیں کہ بہت سارے مراحت، بہت سارے وہاں پہ سہولیات اور بہت ساری وہاں پہ تعلیم میں جو ضروریات ہیں تعلیمی نظام کے لیے، وہ کافی حد تک پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ آنر جو ہیں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے، انہوں نے قائم کی ہوئی ہیں۔ تو رہا گورنمنٹ سیکٹر، اس میں گورنمنٹ نے یعنی کہ اس طرح کی توجہ نہیں دی جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں توجہ دی گئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی نگرانی، معائنہ اور اس کا لک آفٹر محکمہ تعلیم کی مینجمنٹ، انتظامیہ کاری ہے۔ اس طرح اگر گورنمنٹ سیکٹر کی بھی کرے تو یہ نظام کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی باؤنڈری وال کا ہونا ضروری ہے، سیکورٹی گارڈ کا ہونا ضروری ہے، بچوں کے لیے کرسی، ٹیبل، بلیک بورڈ، ٹیچر کے لیے کرسی، اور اس کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں، روشنی کے لیے کھڑکی، یعنی کہ ہر طرح کا، یعنی کہ روشنی کا، اس کا بجلی کا ہر انتظام پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جاتا ہے، اور معائنہ کون کرتا ہے؟ یہی انتظامیہ۔ اگر وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو اس کی رجسٹریشن منسوخ کی جاتی ہے، اس آنر کو نوٹس دیا جاتا ہے، اور اس کا اسکول، کالج، یونیورسٹی بند کی جاتی ہے۔ تو وہ مجبوراً وہ چیزیں پوری کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ جو سہولیات ہوتی ہیں وہ بچوں کی تعلیم پہ، اساتذہ کی سہولیات پہ کافی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو وہ ٹیچر، وہ بچے، وہ بہتر سے بہتر تعلیم اس ماحول میں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی کمی ہے جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں، ہماری گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پہ کرسی کا، بچوں کی کرسی کا ارینجمنٹ کرنا، اساتذہ کی کرسی کا ارینجمنٹ کرنا، بلیک بورڈ کا، لائٹ کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یعنی کہ گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے۔ لیکن گورنمنٹ کیوں نہیں وہاں پہ معائنہ کرتی ہے اس چیز کی؟ وہ کیوں نہیں نگہداشت کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ سب چیزیں گورنمنٹ ہی نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اچھا خان صاحب، بات تو آپ نے بڑے مزے کی کہہ دی ہے کہ گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے، یا پھر آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کا ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں نظام تعلیم دیتے ہیں، بعد نسبت ہے گورنمنٹ میں۔ کیونکہ گورنمنٹ کے اگر ہے تو وہ تو ایک تنخواہ دار ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے لوگوں کو، پرائیویٹ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں اس وقت انہوں نے بھی ظلم کی انتہا مچائی ہوئی ہے، ان کی فیسیں، کیا اس میں گورنمنٹ کردار ادا نہیں کر سکتی ہے، یا ان کے یہ ریشو رکھ سکتی ہے کہ اتنی فیس طے کی جائے 1 سے لے کر 10 تک، یا جو بھی جس طرح یونیورسٹی کالج ہیں وہ نہیں طے کر سکتی ہے پرائیویٹ اداروں کی؟ کیونکہ ہر اسکول، جو بھی اسکول آپ جائیں پرائیویٹ اسکول کے سطح پر، آپ یہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی فیس ہے اور اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس میں کیا گورنمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی ہے؟ کیا ان کو یکساں ایک نہیں کر سکتی ہے نظام تعلیم کا سسٹم، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تو موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے، اس نے یکساں نظام اور یکساں نصاب کے لیے ایک تحریک کی تھی، جس پہ یعنی کہ پرائمری سطح تک امپلیمنٹ ہو چکا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے، پی ڈی ایم جسے کہتے ہیں، اس نے اس سب نظام کو وائنڈ اپ کر لیا، اس کو کلوز کر لیا۔ تو یہ ہمارے ملک کا بڑا سانحہ ہے۔ کوئی بھی یعنی کہ اس طرح کے اصلاحاتی جو بھی اقدامات ہوتے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ جو بھی چینج ہوتی ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے نظریات کے مطابق وہ کام کرتی ہے۔ تو یکساں نصاب، یکساں نظام تعلیم ہی اس ملک کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے، اور ہم ترقی یافتہ ممالک میں تب ہی جا سکتے ہیں کہ جب ایک سیکٹری کا، ایک منسٹر کا، ایک بیوروکریٹ کا، اور ایک جنرل کا، ایک بریگیڈیئر کا، جو بھی یعنی کہ ہماری ایلیٹ ہیں، ان کے جو بچے ہیں
وہ ایک غریب ریڑھی بان اور ایک مزدور کے بچے کے برابر بیٹھ کے اگر تعلیم حاصل کرے گا تو وہ قوم بنے گی. تو یکساں نظام جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے انتہائی ناگزیر ہے. تو یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ غریب کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، یعنی کہ غریب کے بچے کو اس سکول میں نہیں آنے دے رہے. تو اس لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ زبوں عالی کا شکار ہیں، وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کی نگہداشت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی نگرانی کرنا، ان کو بہتری کی طرف لانا گورنمنٹ کا کام ہے، اسی انتظامیہ کا کام ہے. وہاں پہ باؤنڈری وال کو ہونا بہت ضروری ہے. سیکورٹی کے والے سے وہاں پہ جو بھی رسک ہیں وہ پورا کرنا، اس کے علاوہ وہاں پہ سٹاف کے یعنی کہ بیٹھنے کے لیے کرسی، ٹیبل دفاتر میں، اور یعنی کہ اس کی ضروریات جو اسکول اداروں کی ہیں وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے. تو صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ان کا فوکس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک آنر جو ہے جس نے وہ ادارہ قائم کیا ہوا ہے اس نے وہ ساری چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ بھی جا کے ان پہ وہ روب دبدبا دبا کے ان سے وہ پوری کرواتی ہیں. اور تو بہتر سے بہتر کون جا رہا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر. تو وہاں پہ سہولیات بہت زیادہ ہیں. اب گورنمنٹ سیکٹر میں سہولیات نہیں ہے. ٹیچر بیچارہ کس طرح یعنی کہ وہ بچوں کو پڑھائے؟ اس کے پاس چیئر نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کے کیسے پڑھائے گا؟ بچوں کے پاس بینچ نہیں ہے، ٹیبل نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، وہاں پہ پنکھا نہیں ہے. گرمی اور سردی کے لیے آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ کولنگ کا، ہیٹنگ کا یعنی کہ ایک بہترین نظام ہے ہر پرائیویٹ سیکٹر میں. تو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں اللہ ہی حافظ آپ کے سامنے ہے. صحیح ہے، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بات سمجھ میں ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان نے جو آرٹ سسٹم کو پورا کیا ہوا ہے سرکاری سطح پہ. باقی یہ بات دیکھنے کے بعد خاص طور پر اب کے بعد جو بچے ابھی بھی جو ہے اسکول جو ہے ان کے نہیں ساتھ سے محروم ہیں. تو چلو یہ کام تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. لیکن میرا ایک اور بھی آپ سے یہ سوال تھا کہ یہ خاص طور پر جو پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیں تو یہ تو عام بندے کی اپروچ سے تو وہ ایک بار دیں، تو یہ بھی اس میں ایک یہ دوسرا جو خاص طور پر سرکاری ادارے اس میں جو ٹھیکہ سسٹم ہے یہ بھی کافی ہمیں سننے میں آیا ہے، چل رہا ہے ٹھیکہ سسٹم، آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے گورنمنٹ اگر وہ کرنا چاہے؟ دیکھیں قاضی صاحب آپ کے دو سوال ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو فیسز کے والے سے گورنمنٹ کا ایک شیڈول ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی فیسز کا ایک شیڈول ہے، پرائمری شعبہ، مڈل شعبہ، ہائر سیکنڈری، کالجز، یونیورسٹیز تک. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی انہوں نے ایک فیس متعین کی ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ وہی بات ہے نا، جب باقی چیزیں تو پوری کروا رہی ہے گورنمنٹ، وہ جو بھی مالک ہے اسکول کا، تو لیکن جو اس کے لیے عوام کی سہولت کے لیے یعنی کہ غریب کے لیے جو ضروری ہے وہ فیسز کا یعنی کہ انہوں نے کنٹرول نہیں رکھا ہوا. تو من مرضی سے جو ایلیٹ فیملی ہے، بڑے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور اس طرح کے جو بچے ہیں جن کے والدین یعنی کہ لاکھوں کروڑوں میں کما رہے ہیں ماہانہ، تو وہ اپنی مرضی سے یعنی کہ ان کی ایڈمیشن فیس، داخلہ فیس ہزاروں میں دے رہے ہیں، لاکھوں میں دے رہے ہیں. تو یہ کمپیٹ کرنا یعنی کہ غریب کے لیے مشکل ہے. تو یہ کنٹرول یعنی کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. جو فیس انہوں نے متعین کی ہوئی ہے، فکس کی ہوئی ہے، شیڈول میں ہے، وہی یعنی کہ وہ اسکول سے لینے کی یعنی کہ وہ ایک نظام بنائے، ان کو چیک اینڈ بیلنس کرے، ان پہ نگرانی کرے، تاکہ وہ جو اسکول کے مالکان ہیں وہ زیادہ فیسز نہ لیں. تو یہ ہمارے ملک کا بڑا سانحہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کیا ہے، دوسرا سوال بڑا اہم ہے کہ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ ٹھیکے پہ اسکول دے دیتے ہیں. تو پہلے یہ تو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ جو پیشہ معلمی ہے یہ تو ایک روزگار کے علاوہ ایک یعنی کہ آپ کی آخرت کا ایک آپ کا صدقہ جاریہ بن رہا ہے. آپ یعنی کہ ایک قوم کو پڑھا رہے ہیں، ایک اس کے لیے اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ پیغمبری پیشہ ہے، پیغمبروں کا کام ہے ٹیچنگ کرنی. تو استاد کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں بھی بڑی وجہ گورنمنٹ ہی ہے.
دیکھیں نا باقی جو آپ کے شعبے ہیں تو وہاں پہ میٹرک پاس، ایف اے پاس اور یعنی کہ موسٹلی ایف اے اور میٹرک پاس جو ہیں وہ اسکیل 11 میں، اسکیل 10 میں، اسکیل 7 میں اسی ٹیچر کے برابر جو ٹیچر بی اے بی ایڈ ہے، ایم اے ایم ایڈ ہے، ماسٹر ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، یعنی کہ ہائی کوالیفائڈ ہے ٹیچر، اس کے برابر وہ اسکیل 11 میں وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے۔ اب وہ اسکیل 11 کا جو ملازم ہے اس کے پاس کنوینس بھی ہے ادارے کی طرف سے، باقی سہولیات بھی ہیں اس کے، یعنی کہ دفتر میں جائیں، اس کے ادارے میں جائیں، وہاں پہ لائٹنگ کا سلسلہ ہوگا، یعنی کہ روشنی کا ہوگا، پنکھے کا ہوگا، اس کے علاوہ وہاں پہ ریفریشمنٹ کا بھی روز کی بنیاد پہ اس ادارے نے ان ملازمین کے لیے کچھ نہ کچھ بجٹ رکھا ہے۔ تو اب ٹیچر بیچارے کے لیے کیا ہے؟ اب ٹیچر ایک یعنی کہ پھر سیاست کا بھی پسا ہوا ہے، سیاست بھی ایسی ہے کہ اس کا اگر تبادلہ ہوتا ہے تو وہ سب سیاسی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو سیاست کے بھینٹ چڑھایا گیا ہے، کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ، کبھی دوسرے پہاڑ کی، کبھی ایک ضلع میں، کبھی دوسرے ضلع میں۔ تو اب وہ اتنے یعنی کہ طویل سفر کر کے اگر وہ جاتا ہے تو وہ کوئی فرشتہ خدائی مخلوق تو نہیں ہے نا۔ ایک یعنی کہ صبح 6 سے 5 سے آپ ٹائم نوٹ کریں تو 8:30 8 بجے تک یعنی کہ اس نے ادارے میں پہنچنا ہے، تو کس طرح وہ پہنچے گا؟ یعنی کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع اگر وہ پہنچتا ہے تو وہ مسائل جو ہیں وہ پھر مجبور کر دیتے ہیں ٹیچر کو، وہ کچھ یعنی کہ ارینجمنٹ کرتا ہے، اگر کسی کو اپنی جگہ ٹھیکے پہ رکھتا ہے تو وہ بھی یعنی کہ وہ بددیانتی تو نہیں کر رہا، وہ ادارے کی یعنی کہ بچوں کی تعلیم کے لیے یعنی کہ ان کا حرج جو ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اگر ادارہ اس کو یعنی کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنی یو سی میں، اپنے علاقے میں یعنی کہ لوکل سطح پہ اس کو ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کوشش کرے تو یعنی کہ وہ ٹیچر اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار